میرے دوستو، پی ڈی ایم اسی غیر آئینی حکمرانی کے خلاف اٹھی ہے، ریاست کے اوپر ریاست کی اس بیماری کے خلاف اٹھی ہے جس نے پاکستان کو اندر اور باہر سے کھوکھلا کر کے رکھ دیا ہے۔ یہ تحریک کسی ادارے کے خلاف نہیں بلکہ پاک فوج کے مقدس ادارے کی طاقت کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کرنے والے کرداروں کے خلاف ہے۔ نیچے سے اوپر تک فوج کے بہادر فرزندوں کو ان کرداروں کے مقاصد کا کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا، کچھ علم ہی نہیں ہوتا۔ وہ تو اپنے ڈسپلن میں بندھے رہتے ہیں، وہ تو ملک و قوم کی حفاظت کی لگن میں دن رات ایک کرتے ہیں، لیکن ان سے معصومیت میں، انجانے میں ایسے کام لیے جاتے ہیں جس کا نتیجہ قوم کو بڑے نقصانات کی شکل میں بھگتنا پڑتا ہے۔ طریقہ واردات یہ ہے کہ چند لوگ اپنے گھناؤنے مقاصد پورے کرنے کے لیے قانون توڑتے ہیں، آئین توڑتے ہیں، ملک اور قوم کو نقصان پہنچاتے ہیں، لیکن خود کو بچانے کے لیے نام فوج کا استعمال کرتے ہیں، جبکہ حقیقت میں فوج کا اس سے دور دور کا واسطہ نہیں ہوتا۔ اس کے باوجود بدنامی کس کی ہوتی ہے؟ ادارے کی ہوتی ہے۔ اس لیے میں نام لے کر ایسے کرداروں کو بے نقاب کرتا ہوں تاکہ ان کی سیاہ کاریوں کا دھبا میرے ملک کے اداروں پر نہ لگے، میری فوج کی وردی پر نہ لگے۔ ہماری تاریخ کے بہت سے المیوں میں چند کردار ہی تھے جو اپنے مقاصد اور ذاتی مفاد کے لیے فوج کی بدنامی کا باعث بنے۔ کارگل میں ہمارے سینکڑوں جاں بازوں کو شہید کروانے اور دنیا بھر میں پاکستان کو رسوا کرنے کا فیصلہ فوج کا نہیں تھا، چند مفاد پرست جرنیلوں کا تھا۔ ان لوگوں نے صرف فوج کے داری کو نہیں بلکہ ملک و قوم کو ایک ایسی جگہ جنگ میں جھونک دیا کوئی فائدہ حاصل ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ وہ لمحہ میرے لیے انتہائی تکلیف دہ تھا جب مجھے یہ پتہ چلا کہ ہمارے بہادر سپاہی یہ دہائی دیتے رہے کہ ان دور افتادہ چوٹیوں پر خوراک نہیں لیکن اسلحہ تو بھجوائیں۔ وہ فوجی جنہیں اس جنگ کے پیچھے اصل عزائم کا پتہ ہی نہیں تھا، جنہیں ملک و قوم کی سربلندی کے نام پر محاذ پر بھیجا گیا تھا، جانوں کے نذرانے دیتے رہے، لیکن ملک و قوم کو کیا حاصل ہوا؟ کارگل آپریشن کے پیچھے وہی کردار تھے جنہوں نے اپنے ان گھناؤنے جرائم پر پردہ ڈالنے اور سزاؤں سے بچنے کے لیے 12 اکتوبر 1999 کو بغاوت کی اور مارشل لاء نافذ کیا۔ یہ پرویز مشرف اور اس کے چند ساتھی تھے جنہوں نے فوج کے ادارے کو اپنے مذموم مقاصد کے لیے استعمال کیا بلکہ بدنام کیا۔ ہاں، میں ان لوگوں کو بری و ذمہ قرار نہیں دوں گا جنہوں نے خلاف قانون آرڈرز کی تعمیل کی، جنہوں نے وزیر اعظم ہاؤس کے جنگلے پلانگے، جنہوں نے منتخب وزیر اعظم کو گرفتار کر کے ایک ناجائز فوجی حکومت کی راہ ہموار کی، غیر قانونی حکم کی تعمیل کر کے وہ بھی اتنے ہی بڑے مجرم ثابت ہوئے جتنا کہ حکم دینے والے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، انہی لوگوں نے محب وطن
اکبر بگٹی کو شہید کیا. انہی لوگوں کو محترمہ بینظیر بھٹو نے اپنی شہادت سے قبل لکھے گئے خط میں اپنی موت کا ذمہ دار ٹھہرایا. انہی لوگوں نے بلوچستان اور سندھ میں ہمارے فضائی اڈے غیروں کے ہاتھوں میں گروی رکھے. آپ جانتے ہیں جہاں سے ڈرون اڑتے تھے. انہی لوگوں نے 12 مئی کراچی اور لال مسجد اسلام آباد جیسے قتل عام کروائے. ہمارے غیرت مند بلوچ بھائیوں اور بہنوں کی محرومیوں کے ذمہ دار بھی یہی لوگ ہیں. ان واقعات سے جہاں آپ نے دکھ اور پریشانیاں اٹھائیں وہاں مٹھی بھر لوگوں نے بے شمار فائدے اٹھائے. پرویز مشرف